السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. آپ سب کو نیا سال مبارک ہو. آج ہمارا کال ان شو ہے. ہمارے فون نمبر مستقل اسکرین پر چلتے رہیں گے. آپ ضرور ہمیں کال کریں اور ہمیں یہ بتائیں کہ 2016 میں آپ پاکستان میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, آپ پاکستان میں کیا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہیں گے اور کیا نہیں دیکھنا چاہیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کی کالز لیں, ایک بہت اہم اعلان ہے اور وہ یہ ہے کہ آج وسعت اللہ خان صاحب کی سالگرہ ہے. تو آپ کال کر کے ان کو وش بھی کر سکتے ہیں. اور مبشر, کیا خیال ہے ایک برتھ ڈے سانگ ہو جائے 2 سیکنڈ کے لیے؟ آر یو ریڈی؟ اوکے, 1 بالکل, وائی ناٹ. اوکے, 1 2 3. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Wasat, happy birthday to you. Technically بندہ اپنے برتھ ڈے سانگ کو نہیں گاتا, آپ گا رہے تھے, کوئی بات نہیں, آپ بھی ذرا ہٹ کے ہیں, نو پرابلم. اچھا, اب وسعت آپ کے لیے ایک ہم برتھ ڈے کیک لانا چاہ رہے تھے, آرڈر بھی کر دیا تھا, رستے میں ہی تھا. پھر پتہ ہے ہمیں یاد آیا کہ کل رات کے شو میں آپ نے ایک نیو ایئرز ریزولوشن بنائی تھی اور وہ ایک ویڈیو بھی دکھایا تھا. اگر ہم ویڈیو چلا دیں ساتھ ساتھ, وسعت اللہ خان صاحب چاہتے تھے کہ اس ویڈیو میں جو خاتون ہیں, بڑا ڈانس کر رہی ہیں, نانی اماں, بالکل ناچتی ہوئی نانی, وسعت اللہ خان چاہتے تھے کہ اس اسکل لیول پر آئیں, اس طرح کا ڈانس کر سکیں. اب ظاہر ہے وسعت صاحب کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, اس میں فٹنس کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے اور خاص طور پر ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے. چنانچہ کیک تو کھا لیا ہے, لیکن آپ کے لیے ایک 0 کیلوری کیک ہم لائے ہیں. ذرا دکھائیں پلیز وسعت صاحب کو وسعت صاحب کا کیک. یہ سر اسکرین پہ چل رہا ہے, دیکھ لیں. اب اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو جتنا بھی کھاؤ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو شو کے اینڈ میں آپ کو اس کا کلر پرنٹ آؤٹ ہم دے دیں گے, وہ آپ ضرور لگا لیں. سو جی, دیٹس آل فرام می. مبشر, آپ بتائیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس سال میں؟ جی ضرور, میں کیونکہ خبروں کے حوالے سے ہم نے پروگرام ترتیب دیا ہے کہ 2016 میں کون سی بڑی خبریں ہوں گی, تو اس سال کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہوگی کہ تھینک یو راحیل شریف جاری رہے گا یا گڈ بائے راحیل شریف ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہے راحیل شریف صاحب وہ ریٹائر ہوں گے نومبر میں, اور بہت سی اسپیکولیشن ہے کہ کیا وہ ایکسٹینشن لیں گے, کیا حکومت ان کو 3 سال کے لیے مزید ایکسٹینشن دے سکتی ہے. فی الحال جو انڈیکیشنز ہیں وہ یہی لگتا ہے کہ وہ نومبر میں ریٹائر ہو جائیں گے. لیکن کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں, اور جب جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دی گئی تھی تب بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ جناب نہیں ریٹائر ہوں گے, وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور ایکسٹینشن نہیں لیں گے. سو یہ خبر ڈومینیٹ کرے گی. مارچ کے بعد سے آپ دیکھیں گے مختلف ٹاک شوز میں, اخباروں میں تجزیے آنے شروع ہو جائیں گے. جون کے بعد جو ہے ان معاملات میں تیزی آ جائے گی, اور جب تک اناؤنس نہیں ہوگا اس بارے میں اسپیکولیشن چلتی رہے گی. اس کے علاوہ اس کے بعد کی خبریں جو ہیں, ابھی آپ کو میں ایک اگر چاہتے ہیں تو پوری خبریں دے دیتا ہوں. ایک خبر جو کہ گزشتہ ویک سے پیوستہ ہے وہ یہ تھی کہ چودھری نثار کراچی جائیں گے اور جا کر کے قائم علی شاہ صاحب سے بات کریں گے. سارا کچھ جو ہے طے ہو جائے گا کراچی آپریشن پہ. تو چودھری نثار اگلے ہفتے کراچی نہیں جا رہے. دس از کمنگ فرام دی ہارسز ماؤتھ, سو وی ہیو ٹو بلیو اٹ. اس کے علاوہ دوسری خبر یہ ہے کہ ظاہر ہے اس مہینے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سیکرٹری خارجہ سطح پہ مذاکرات بھی ہوں گے اسلام آباد میں. تو کیا پاکستان اور بھارت کے مذاکرات میں کوئی کنکریٹ چیز سامنے آئے گی, اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہوگا. اس سال کی اور بڑی خبریں ہیں جس میں آصف علی زرداری صاحب کا کوسچن مارک لگ گیا ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے یا لندن اور دبئی میں بیٹھ کر اینٹیں بجاتے رہیں گے. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس پہ بھی کافی جو ہے چیزیں سامنے آئیں گی. اسلام آباد جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں وہاں لال مسجد کا بڑا شہرہ تھا, اور ہم نے پہلے بتایا بھی تھا کیونکہ لال مسجد کے جو محتمم ہیں مولانا عبدالعزیز, ان کے داماد کی داعش کے ساتھ تعلق کے شبے کے بعد وہ کافی فورسفلی باہر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ شریعت لگا دوں گا اور یہ کر دوں گا. تو آپ کو یہ خبر بھی دیتے چلیں کہ ان کے جو داماد ہیں ان کو آج رہا کر دیا گیا ہے. حافظ سلمان ان کا نام ہے. تو ہوپ فلی جو ہے شریعت کے اعلانات اب کم ہو جائیں گے, اور مقدمہ بہرحال ان کے خلاف پولیس تو کنفرم کر رہی ہے وہ اشتہاری ہیں, لیکن چودھری نثار صاحب یہ مان کے نہیں دے رہے, اور یہ مسئلہ پھر چودھری نثار ان کے درمیان رہے گا. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی خبر جو کہ گزشتہ 2 سالوں سے ڈومینیٹ کر رہی ہے, پاکستان قطر
LNG معاہدے کی، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب جب LNG آ جائے گی قطر سے تو بس راوی سکون ہی سکون لکھے گا، نہ ہمارے ہیٹر بجھیں گے، نہ ہمارے چولہے بجھیں گے. لیکن وہ معاہدہ ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، سائن تک نہیں ہوا ہے کچھ. اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 4 دفعہ وہ اکنامک کمیٹی کے درمیان، کیبنٹ کمیٹی کے سامنے پیش ہو چکا ہے، لیکن وہ منظور نہیں ہو کے دے رہا. تو خطرہ یہی ہے کہ شاید قطر کے ساتھ پاکستان کا یہ LNG معاہدہ منسوخ ہو جائے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ اور پارٹیاں آ گئی ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ذرا سے کم پیسوں میں آپ کو وہی LNG دے سکتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی آگے چل رہی ہیں. اس کے علاوہ رابطہ کمیٹی جو ہے وہ ٹوٹتی رہے گی، جڑتی رہے گی. MQM کی جہاں تک تعلق ہے، اور سب سے جو اہم سیاسی منظرنامہ ہوگا وہ جب یہ لوکل باڈیز جو ہیں یہ اپنا فنکشن شروع کریں گی. شروع میں ظاہر اختیارات کی بھی جنگ ہوگی، بہت کچھ ہوگا، لیکن میری نظریں جو ہیں وہ تو کرکٹ T20 ورلڈ کپ پر بھی ہیں جو کہ آئے گا مارچ میں. اور کرکٹ فیور پاکستان کو فروری کے اینڈ سے جو ہے پوری طرح اپنی گرفت میں لے لے گا، بلکہ فروری سے ہی لے لے گا، اور مارچ پورا ہم کرکٹ ورلڈ کپ دیکھیں گے. تو یہ بڑی بڑی خبریں ہیں جو کہ سامنے آئیں گی. اس کے علاوہ عمران خان بدستور جو ہیں وہ وہی سیاست کرتے رہیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں، دھاندلی کا الزام بھی لگائیں گے. اور یہ میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر رہا ہوں، یہ اب ان کی عادت بن گئی ہے. تو لیٹس بی کنٹینٹ ود دیٹ. وہ بولتے رہیں گے کہ جی جناب 2013 میں دھاندلی ہوئی تھی اور میں نہیں مانوں گا، بے شک چاہے جوڈیشل کمیشن کچھ بھی کہے. اس کے علاوہ الطاف حسین صاحب کے خلاف جو کیس ہے عمران فاروق کا، وہ بھی چلتا ہی رہے گا. تو 2016 تو اس میں نکل ہی جائے گا. کوئی کنکریٹ چیز سامنے اگر آئے گی بھی تو وہ لندن سے آئے گی، اور اس وقت ہم ظاہر ہے لندن میں نہیں بیٹھے ہوئے. اور اس وقت فائنلی ایک کالر نے ہمیں جوائن کر لیا، کامران صاحب. تو ان سے بات کر لیتے ہیں. جی کامران صاحب. سر میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ایک تو کم سے کم جمعے کے پروگرام میں آپ کے بریکس کی تعداد کم ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ 2016 کے اندر جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے لیڈرز ہیں وہ سچ بولنا شروع کر دیں، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے، اور پاکستان کی جتنے بھی اینکرز ہیں وہ آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں. اچھا سر، بہت مہربانی. یہ میرے خیال میں آپ نے ساری چیزیں ناممکنات میں سے گنوا دی ہیں. نہیں مبشر، پہلی 2 چیزیں تو ان کی ہو سکتی ہیں، تیسری شاید ناممکن ہے. پہلی چیز بھی نہیں ہو سکتی. پتہ ہے بریکس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، جو ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں اوپر سے ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے بارے میں. جہاں تک لیڈرز کی بریکس کو کم کرواتے ہیں سر، کوشش ہے ہم کوشش کریں گے. جہاں تک لیڈرز کے سچ بولنے کی بات ہے نا جی، تو میرا خیال ہے کہ ہر ایک لیڈر کو کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ جھوٹ تو بولنا ہی ہوتا ہے. آئی تھنک زیادہ آنیسٹی نہیں، اس کو یوں کہہ دو، ہر ایک لیڈر کو کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ تو سچ بولنا ہی ہوتا ہے. بٹ ہاں صحیح ہے فیئر انف. مے بی 20. اچھا، اس کا میرے خیال میں وسعت صاحب یہ ہے، اس کا تعلق جو ہے براہ راست ہم لوگوں سے یعنی عوام سے بھی ہے. اگر ہم انہیں چیلنج کریں گے اور کہیں گے کہ سچ بولے تو شاید کچھ بدلے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں بدلے گا. اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اچانک ہی وہ جو ہے بالکل سچے اور اتنے آنیسٹ ہو جائیں گے تو ایم سوری. پھر میرے خیال میں ہم لوگوں کو سیاستدان میں نہیں یا رہنا لیڈر چاہیے. جو جھوٹ بولتے ہیں اس کی ایک وجہ خود عوام بھی ہے. عوام ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ چاند تارے توڑ کے لا کے دیں، اور وہ پھر وعدہ بھی کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں عوام کہتے ہیں کہ جناب وعدے پورے نہیں ہو رہے. ایک اور کالر ہے ہمارے پاس، بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. شمیم عرفان صاحب. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے حضور؟ اللہ کرم. سب سے بالکل ٹھیک. آپ کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ ان کو ذہنی، قلبی، جسمانی اور روحانی سکون عطا فرمائے تمام عمر. میرا ایک جائزہ ہے اور ایک سوال ہے. میری کراچی کے حوالے سے دعا، تمنا اور خواہش ابھی تک قائم ہے، جس کی تمنا میں نے اپنی ایک کال میں کی تھی اور جس سے مجھے انوکھا لاڈلا کی عرفیت عطا ہوئی. کل سارے چینلز پر یہی ہوتا رہا ہے نئے سال کے تجزیے میں. سوال اب میرا یہ ہے کہ ٹی وی کے ٹاک شوز میں دیکھتا رہتا ہوں، ہر ایک اپنے آپ کو دانشور کہلانا چاہتا ہے.
ओझा साहब से दरख्वास्त करूंगा कि ज़रा दानिश्वर की तारीफ फरमा दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको बहुत बहुत खुशियाँ अता फरमाएं। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, दानिश्वर की तारीफ, ये गलत आदमी का इंतखाब किया गया है। और दानिश्वर कौन होता है? दानिश्वर वही होता है जो हमारी तरह बुकरातियाँ झाड़ता है, और क्या होता है? इतना ही है, मतलब कम से कम जदीद तारीफ यही है। हाँ। पुराने ज़माने में होता साहब, था इन कॉलर ने आपकी जो है जिस्मानी, रूहानी और तमाम जो है वो उस बारे में कहा कि इनको सुकून दे। तो मेरे ख्याल में हमारी उम्रों में जिस्मानी सुकून से ज़्यादा रूहानी सुकून ही मिल सकता है। अब जिस्मानी सुकून तो अब क्या हम ढूंढेंगे। मैं इस पे कुछ कहना चाहता था लेकिन मैं चुप हूँ। जाहिर है कि ये टीवी है, ब्रेक ले लेते हैं। आज जुमा है, कॉलर्स डे है। ओकाड़ा से इस वक्त है तौकीर अख्तर साहब। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, सबसे पहले तो मैं वसतुल्लाह साहब को उनकी बर्थडे पर मुबारकबाद देता हूँ जी। शुक्रिया। ये तो अल्लाह ताला का एहसान है कि हमारे मुल्क में ऐसे दानिश्वर पैदा हुए, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और दूसरी ये बात है कि आपका जो प्रोग्राम है ना जी, ये रात को 11 बजे शुरू होता है और वाकई हमें बच्चों से जरा हट के देखना पड़ता है। यानी कि बेगम साहब का बड़ा शोर होता है कि क्यों इस वक्त टीवी पर बैठे हुए, और मैं जरा हट के उनसे बच के ना तो ये प्रोग्राम देख रहा होता हूँ। मेरे ख्याल में 3-4 दफा मैंने आगे भी आपसे कॉल पे बात की है, तो वो अक्सर मुझसे लड़ाई करती हैं कि रात 11 बजे तक टीवी पर क्यों बैठे रहते हो। तो मैं आज बड़ा जरा हट के उनसे यहाँ पर प्रोग्राम में आ गया हूँ। सर, हम समझते हैं आपके, हम सब शादीशुदा हैं और हमें लेकिन मोहब्बत है आपकी, मुसर्रत का अंदाजा है। हम एक हैं। अच्छा, तो बात कर रही थी 2016 के हवाले से। तो खोड़ो साहब, जैदी साहब और वसला जान, इंशाअल्लाह अजीज, मेरा बड़ा दावा भी है और मेरा यकीन भी है कि इंशाअल्लाह अजीज 2016 जैसे आर्मी चीफ ने कहा कि ये अमन का साल होगा, मुईशत में इंशाअल्लाह कामयाबियां होंगी, बलोचिस्तान में अमन होगा, कराची में अमन होगा, और एक और मेरा यकीन है कि सियासी इस्तेहकाम होगा। जैसे बहुत सारे ये लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट में और फौज में और हमारी सिविलियन हुकूमत में कुछ क्लैशेस है, कुछ ऐसा बने, तो मेरा ये यकीन है कि हमारा सियासी इस्तेहकाम भी इंशाअल्लाह इस साल में जरूर होगा। दूसरी ये बात है कि कल मैं टीवी चैनल्स के प्रोग्राम देख रहा था। वैसे तो सारा साल टीवी चैनल्स तनकीद ही करते हैं, लेकिन कल सब चैनल्स ने 2015 को अच्छा करार दिया इस मुल्क के लिए। ओके। तो मैं आपके जरिए रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे भी और सबसे कि हमें जो है कि 2016 में इतनी की यानी कि पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि तारीफें अलापनी चाहिए, पॉजिटिविटी दिखाना चाहिए, ताकि हमारे जो सामीन हैं, नाजरीन हैं, जो हमारे मुल्क में रहने वाले हैं, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना हो, और हमें अच्छी उम्मीद ही 2016 से रखनी चाहिए। ठीक है तौकीर अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया। जाहिर है कि ये सारी बातें हर पाकिस्तानी चाहता है। अच्छा, पॉजिटिविटी की बात है तो मैं पॉजिटिविटी दिखा देता हूँ। ये जब नवाज शरीफ ने साल 2015 के आखिरी दिन नेशनल हेल्थ स्कीम का ऐलान किया है, मेरे हिसाब से तो ये एक पॉजिटिव बात है। अभी फ़िलहाल 200 रुपये दिहाड़ी से कम के जो सेगमेंट है सोसाइटी का, ख़त गुर्बत से नीचे वाला, उसको है, तो उनकी तादाद भी 5 बिलियन फैमिलीज़ हैं। 50,000 आम इलाज के लिए होगा स्कीम के मुताबिक, और 3 लाख रुपए जो ऑपरेशन होते हैं उनके अखराजात के लिए होगा। लेकिन दौरान ऑपरेशन अगर पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो हुकूमत मज़ीद 3 लाख भी दे देगी। ठीक है, नहीं मैं बिल्कुल नेगेटिव बात नहीं करना चाह रहा। बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। इस पर नज़र हमें रखनी होगी कि फिर इसमें वो पॉलिटिकल भर्तियाँ और फिर ये भी कोई पीली टैक्सी स्कीम ना बन वो जाए। है, मतलब सिर्फ नजर इम्प्लीमेंटेशन की बात है, लेकिन नीयत लेकिन जरा नो डाउट। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो थोड़ा सा मतलब मैं कोई रंग में भंग नहीं डालना चाहता। ये जो इस साल आई है, बल्कि समझ लें 2016 में ये हेल्थ स्कीम आई है, इसकी अनाउंसमेंट जो है वो 2013 के बजट में की गई थी, तो लिहाजा ऑलरेडी इट्स लाइक 2 years लेट, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि मतलब को भर्तियों पे, तो मुझे थोड़ा समझाएंगे कि क्या मतलब मरीज़ भी यहाँ जो है वो सियासी उस पर भर्ती होते हैं? नहीं, ये मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब नहीं, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये है कि इसको चलाएगी। हाँ, अक्सर हमने देखा है कि ये फिर एक
पेट्रोनेज इंस्ट्रूमेंट बन जाती हैं इस तरह और की जो उम्मीद ये स्कीम करनी है। चाहिए कि ये सस्ती रोटी स्कीम की तरह साबित नहीं होगी, ये मकसद ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली। और दूसरी एक मुझे जो थोड़ी सी इसके अंदर एतराज़ था इस स्कीम का कि इसके जो कार्ड्स मिलेंगे, जो इंश्योरेंस कार्ड्स हैं बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस के, उसके ऊपर वज़ीर आज़म की भी तस्वीर होगी, वज़ीर आला की भी तस्वीर होगी, और सब जो है यार मतलब अगर उसके बावजूद किसी गरीब का इलाज हो जाए तो उसमें क्या बुराई है? ठीक है, वज़ीर आज़म की तस्वीर के साथ भी इलाज हो जाए, बिल्कुल सही। वैसे रुलते फिरते हैं, और आपने देखा है सरकारी हॉस्पिटल्स के कॉरिडोर्स में क्या हालत होती है, तड़पते रहते हैं और फर्स्ट एड के लाले पड़े हुए होते बिल्कुल सही हैं। तो कह रहे हैं। इन हालात में जबकि बहुत ही बुरा हाल है सेहत का, इवन उम्मीद भी मेरे हिसाब से एक बड़ी चीज़ है। अगर नहीं बिल्कुल, और हम पॉजिटिव बात करें तो इमरान खान ने भी रिसेंटली इनॉग्रेट की है पेशावर वो में। अपना कर रहे हैं केपी के लिए। जी, हाँ। जी, बिल्कुल। सिंध ने अभी तक ऑप्ट नहीं किया है, बलूचिस्तान और पंजाब जो है फेडरल की जो हेल्थ स्कीम है उसमें शामिल है। सिंध वालों का पता नहीं क्या आइडिया है, क्या करना चाह रहे हैं। हाँ, अच्छा, अब एक सिंध चीज में में मुझे लगता है कि एवरेज एज जो है ना वो ये ज़्यादा है। एक शो से पहले एक ट्वीट आई थी इमरान साहब की, वो कह रहे थे कि जी अगर आप प्लीज़ कुछ बोल दें कि जो न्यू ईयर्स ईव पर ख़ासतौर पर कराची में और शहरों में भी जो एरियल फायरिंग, हवाई फायरिंग होती है, इसके बारे में कुछ कह दें तो अल्लाह का शुक्र है कि अब तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई, कम से कम कराची में, कि एरियल फायरिंग की वजह से कोई जान बहक हुआ है। लेकिन दर्जनों लोग ज़ख्मी, 18 लोग ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं। ये सिर्फ वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। यार इससे ज़्यादा बेवकूफ़ और छिछोरा काम कोई नहीं है। दूसरी बात है कि ये आप ना समझे कि आप जब आसमान पे गोली मारते हैं तो वहाँ से वो गायब हो जाती है, वो दोबारा नीचे भी आएगी, बिल्कुल उस रफ्तार से नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको ज़ख्मी कर सकती है और फिर भी आपकी जान ये ले लोग सकती है। नेशनल एक्शन प्लान से भी नहीं डर रहे हैं। मैं जो भी है मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि इट इज़ अ स्टूपिड थिंग Yes, टू डू। इट इज़ अ बिल्कुल वेरी है, स्टूपिड बिल्कुल थिंग है। टू डू। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ, ये सिर्फ पाकिस्तान में ये मसला नहीं है, क्रोएशिया में ये एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, यूरोप में। और वहाँ एक गवर्नमेंट ने एक एडवर्टाइजिंग स्कीम स्टार्ट की और उसमें गोलियां बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि यार देखें, गोली ग्रीटिंग कार्ड नहीं होती, खुशी मनाने के और भी बहुत तरीके हैं, आप वो कोई लेकिन यहाँ अगर आपको किसी दिन कोई कागज में लपेट के गोली थमा दे तो जरा उसको लीजिए, हाँ, मजाक वो में मत टालिए। हाँ बिल्कुल। ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमले के बाद सज़ाए मौत पाकिस्तान में बहाल हो गई थी और पिछले 1.25 साल में ये एक तासुर बन रहा था, बल्कि अब भी तक है, कि जितनी भी सज़ाएँ अमवात हुई हैं उनमें दहशतगर्द जो हैं उनकी तादाद कम है और बाकी जो आम कत्ल के और दूसरे संगीन जराइम के मुलज़िम हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। लेकिन ताज़ा तरीन जो फ़ौजी अदालतों ने सज़ाएँ दी हैं 9 अफराद को, और जनरल राहीन शरीफ ने उसकी तौसीक़ कर दी है। उसके मुताबिक परेड लैंड मस्जिद और मुल्तान में ISI के दफातर पे जो हमले हुए थे, जिनमें तकरीबन कुल मिला के मजमूई तौर पे 150 के लगभग लोग हलाक हुए थे, उनके 9 मुलज़िमों को जो सज़ाए मौत मिली है तो उसमें से 5 का ताल्लुक़ कलअदम सिपाही सहाबा से बताया जाता है, 1 का हरकतुल जहाद इस्लामी से, 1 का तालिबान से और 1 का अलकायदा से बताया जाता है। एक कॉलर हैं रुखसाना जमील कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले वो सर वालेकुम उनकी बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मैं कराची के हवाले से बात करूंगी कि 2016 में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम है ना, वो मैं बेहतर देखना चाहती हूँ। रोज़ बरोज़ बसें वैन्स कम होती जा रही हैं, इतना बड़ा शहर है, इसका ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्लीज़ इसको ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। दूसरी बात ये कि हायर एजुकेशन कमीशन ने जो कराची यूनिवर्सिटी की ग्रांट ख़त्म कर दी है तकरीबन, वो बहाल होनी चाहिए, इतने सारे स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं। और आखिर में एक तकलीफ दे बात है कि जो 47 टेम्परेचर था इतना ज़्यादा और इतनी कैजुअलिटीज़ हुई थी, तो हम अब खुदा न खास्ता उस माहौल को, उस अमवात को दोबारा नहीं देखना चाहते, उसका सद्देबाब होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत Thank you. शुक्रिया। जहाँ तक Thank you. ट्रांसपोर्ट की बात है तो आपने तो बहुत ही एक लिबरल और सखी एटीट्यूड का मुजाहरा किया कि जी जो ट्रांसपोर्ट कम है। यहाँ हालात ये हैं कि जब से बदअमनी की फ़ज़ा पिछले 10 साल से सूरत हाल अबतर हुई है, तो अब ट्रांसपोर्टर्स जो वैगन या बस जल जाती है पहले तो उसे रिप्लेस कर दिया करते थे, अब उसे रिप्लेस भी नहीं करते।
تو میں نے تو اب تک صبح سے شام تک کوئی ایسی ویگن یا کوچ نہیں دیکھی جس پہ لوگ سفر کر رہے ہوں چھت پہ. اب مصطفیٰ اس کے ساتھ ایک اور جو بہت اہم بات ہے, ہاں, کراچی میس ٹرانزٹ نہیں ہے, کراچی میں کسی بھی قسم کا میس ٹرانزٹ نہیں ہے اور اس کی شدید ضرورت ہے. کاغذ پہ پلاننگ ضرور ہے. کراچی سرکولر ریلوے کی پتہ نہیں ہم کب سے باتیں سن رہے ہیں, یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے. اب میرے خیال سندھ حکومت, فیڈرل حکومت دونوں کو اس پر کام کرنا چاہیے. اس شہر کو شدید ضرورت ہے, اور پھر اس سے آپ کی روڈ کنجیشن, پولوشن, ساری چیزیں. اب پتہ نہیں کوئی اورنج لائن یا یلو لائن سن رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے بلینز کی ہے وہ آ جائے گی. اچھا, اس طرح کی اسکیمیں آتی رہتی ہیں, 2-3 سال چلتی ہیں اور پھر غائب ہو جاتی ہیں. پرزے پہلے غائب ہونے شروع ہوتے ہیں, ٹائر وائر, اس کے بعد بسیں غائب ہو جاتی ہیں, اور پھر پوری اسکیم غدرپور ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا اگر آپ ہاکس بے کی طرف گئے ہیں تو ایک وقت پہ انہوں نے وہاں پر سولر پینل کے لائٹس لگائی ہوئی تھی. ابھی آپ جائیں سارے سولر پینل غائب ہیں, ساری لائٹس وہ گھروں میں لگے ہوئے ہیں, گھر میں لگے ہوئے ہیں. آخر چلو کسی کے تو کام آ رہے ہیں. کراچی سے رخسانہ شمسی صاحبہ. جی جناب. اچھا, اب کراچی سے جی رخسانہ. جی, میں بہت دن سے آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں. میری اپنی ایج 63 ہے, اور اس طرح کا کوئی بھی معاملہ, کچھ ملک کا سیاسی یا کوئی بھی چینج آتا تھا تو کچھ سال پہلے میں اپنے والد صاحب کو فون کرتی تھی اور ان سے پوچھتی تھی کہ آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے اس سلسلے میں. تو وہ پہلے کہا لگاتے تھے اور پھر مجھ سے ڈسکس کرتے تھے, اور اب کچھ سال سے میں بہت مایوس ہی تھی کہ میں کس سے ڈسکس کروں. میرے اطراف میں جو لیڈیز یا جو بھی ہیں وہ کوئی زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے موجودہ حالات میں, یا ملک میں کیا ہو رہا ہے, یا شہر میں کیا ہو رہا ہے. مگر آپ تینوں کا شکریہ اور جزاک اللہ کہ آپ کی وجہ سے میں ضرور یہ پروگرام دیکھتی ہوں, اور مجھے بہت اطمینان ہوتا ہے. جو میرے اندر بے چینی یا سوالات ہوتے ہیں ان کا جواب مل جاتا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ. بہت مہربانی, بہت مہربانی. تو بات ہو رہی تھی اس کی کہ ڈیتھ سینٹنس جو اس میں یہ جو ہیں. اچھا, آپ اس کو چھوڑ دیں وسعت. سو مچ فار دی نیشنل ایکشن پلان. آج ڈان کی جو لیڈ ہے میں اس پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جناب پنجاب حکومت نے ایک, بلکہ فیڈرل سطح پہ قائم ہوا ہے نیشنل ٹیررسٹ فائنینسنگ انویسٹیگیشن سیل, جس سے مدارس کے جو ہے اکاؤنٹس کھنگالنے شروع کیے ہیں, اور تقریباً 200 مدارس کے جب اکاؤنٹس کھنگالے ہیں تو اس میں سے انہیں کسی بھی اکاؤنٹ میں چند ہزار روپے سے زیادہ کی رقم نہیں ملی, جس پہ وہ ان کا سر چکرا گیا کہ جناب ہم ٹیررسٹ فائنینسنگ پھر کہاں سے یہ ہو رہی ہے. تو جو طریقہ کار ہوتا ہے ہمارے ملک میں ٹیررسٹ فائنینسنگ کا, کیونکہ میں نے ایک دفعہ ہیرلڈ میں اس پہ ایک رپورٹ بھی کی تھی, وہ یہ ہوتا ہے کہ انڈیویجول بیسس پہ آتے ہیں پیسے, اور حوالہ ہنڈی بھی ظاہر ہے استعمال ہوتا ہے. لیکن اب جو حضرات خود جا کر کے یا سعودی عرب سے یا ایران سے یا لیبیا سے یا کہیں سے بھی پیسے لے کر کے آتے ہیں اگر مدارس کے لیے, تو وہ انڈیویجول سطح پر لے کر آتے ہیں, اور وہ ٹیکٹیکلی بڑے ایک سے دوسرے پرسنل اکاؤنٹ سے منتقل ہوتے ہوئے وہ اس شخص تک پہنچ جاتے ہیں, اور بیچ میں وہ مدرسہ یا مسجد جس کے لیے وہ فنڈ اکٹھے کیے جاتے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں کوئی ایک پیسہ نہیں جاتا. اچھا, اب پتہ ہے مبشر, اب آپ یہ دیکھیں نا, آپ ٹیررزم فائنینسنگ کی بات کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو فائنینشیل ریکارڈ کیپنگ کی ضرورت ہے سب سے پہلے, اور آپ کو پتہ ہے کہ موسٹ آف آر اکانومی کو گرے اکانومی کہا جاتا ہے, انڈاکیومنٹڈ, انڈر دا ٹیبل, اور یہ جو ہے کیش پہ سارا کام ہوتا ہے, بینک سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو وسعت صاحب, کچھ میرے خیال 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, کالر ایک سعودی اچھا صحیح, عبد الکریم. اچھا, کال لے لیں پہلے. جی 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 کریم صاحب. السلام علیکم. بھائی صاحب. سر, میں سب دوستوں کو سلام کہوں گا, عزیزی صاحب, وسعت اللہ صاحب اور کھوڑو صاحب, اور آپ کے لیے نیک تمنائیں پورے پاکستانیوں کے لیے سال کی شروعات میں. اللہ کرے کہ سال پورا سب کے لیے اچھا ثابت ہو انشاءاللہ. سر, میری ایک گزارش تھی آمین کہ میں ان حکمرانوں سے آپ کے توسط سے 1971 میں والد صاحب میرے سعودی عرب آئے, پوری زندگی گزر گئی, یہاں سے چلے گئے, یعنی وفات پا گئے, اور اس امید میں کہ تبدیلی آئے گی, کچھ چینج ہوگا, بھیجتے رہے پیسے, اور آج تک میں جوان ہو گیا, میں بھیج رہا ہوں, لیکن جب بھی آتے ہیں چھٹی میں دیکھتے ہیں کہ وہی حالات جو 71 سے پہلے کے جو والد صاحب بتاتے تھے وہی حالات آج بھی ہیں. کیا اسی امید سے
मेरी भी जिंदगी गुजर जाएगी, मेरी नस्ल, आने वाली नस्लों की भी। बहुत शुक्रिया। ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि इसके बारे में हम क्या बात करें। हैं तो आप पाकिस्तान के सफ़ीर, लेकिन जब सहूलतें देने की बात आती है तो फिर ये होता है कि वोट की सहूलत के लिए भी वो कहते हैं कि जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ हो गई है। और जो हज़ारों पाकिस्तानी पड़े हुए 8,000 से ज़्यादा, उनके बारे में भी कोशिशें होती रहती हैं लेकिन होता हवादा कुछ नहीं है। ये बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है जिनकी जानिब इशारा। ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक जी। और एबटाबाद से एक कॉलर हैं जो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बशीर अहमद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम बशीर अहमद साहब। सलाम। जी सर फरमाइए। तीनों भाइयों को हमारा तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम। सर मैं एक प्रॉब्लम शिकारपुर के डीसी में कुछ दिन पहले चावल का साड़ी का उसमें रेट कटौती बंद किया था। 1 मन पर 1 किलो काटते हैं, अभी तक वो लेते हैं लेकिन काटते कैसे हैं? तो उसके 795 में खरीद करते हैं, उसका 775 रुपया उसका रेट देते हैं, जैसे उसका नजर नहीं आए कागजों में। जी जाहिर है कि ये प्रॉब्लम है। गन्ने के साथ भी यही होता है कि वो ट्रालियां जो हैं लंबे लंबे कतारों में खड़ी रहती हैं। इस खौफ से वो कीमत गिराने पे किसान मजबूर हो जाते हैं कि गन्ने का वज़न कम होते ही उसका शुगर कंटेंट भी ज़ाहिर है कम हो जाता है, तो उसकी कीमत और कम हो जाती है, तो फिर वो औने पौने शुगर मिलोगे। ये हर अच्छा इसमें ये भी सेक्टर में ये भी गेम होती है। अच्छा कि जो आड़तियों के एजेंट होते हैं ना, वो भी वहाँ पे घूम रहे होते हैं कि यार इससे बेहतर आप हमें दे दें। हर तरह की एक्सप्लॉयटेशन ये भी होता है। आफिया गालिब। अच्छा मुझे एक जी मुबशिर बोले। नहीं आप कॉलर ले लें फिर मैं कॉलर ले लेते हैं। आफिया बीबी है कोहाट से। आसिया सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी हेलो जी आफिया साहब आपकी आवाज़ आ रही है? हेलो अस्सलाम जी फरमाइए, आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे बोलिए। मैं कोहाट से बात कर रही हूँ, आसिया गालिब। जी जी सर आपने शुरू में कहा था जनरल रहील शरीफ का, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 3 साल एक्सटेंशन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि पहली दफा खुशकिस्मती है हमारी कि हमें ऐसा जर्नल मिला है। और दूसरी बात जरा हट के मैं करना चाहती हूँ, टॉपिक से हट के जी। ये हमारे इलाके में गैस के जो है प्लांट लगी हुए 2 मील के फासले पे, और हम इतनी करीब रहते हैं लेकिन यहाँ पे बिल्कुल गैस नहीं होती। और दूसरी बात ये है सर कि ऑयल पेट्रोल भी कोहाट का है, गैस भी कोहाट का है, लेकिन हम लोगों को नहीं मिल रहा। 50 अरब कोहाट को मिले हैं लेकिन अभी तक 1 रुपए भी नहीं मिला। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी वज़ीर आला तो बेचारी इस कोशिश में कि कब उसका लीडर वज़ीर आज़म बन जाए। मैं कहती हूँ अल्लाह करे कि हमारा वज़ीर आला भी शहबाज शरीफ जैसा हो। जो भी हो बेशक पैसे का है, कमीशन का है, लेकिन काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे किसी के में आए आप देखिए सर, कुछ नहीं हो रहा। 3-4 साल से बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेशतर जगहों पे यही। अब ये जो गैस का मसला है, डेरा बुकटी वाले भी जाहिर बिल्कुल पूरे बलूचिस्तान का ये कहना है। कोयटा से एक कॉलर वही मसला है। कोयटा से अली साहब। वालेकुम सलाम। नाम अली, कोयटा से बात कर जी। तो मुझे आपसे एक क्वेश्चन था कि बलूचिस्तान के बारे में आप क्या कहना है? व्हाट डू यू थिंक कि रेफरेंडम होगा या वो रोटी को मना लेंगे? ठीक है। रेफरेंडम क्या इंडिपेंडेंस पे रेफरेंडम? हाँ मतलब कुछ मैं नहीं खाता। अभी वो मंजिल नहीं आई। अभी वो मंजिल बहुत दूर है। नहीं आया है अभी तो दिल्ली दूर। अच्छा अभी तो सीपैक पहले बनेगी। इंटीग्रेटिव अभी तो इंटीग्रेशन की तरफ जा रही है, डिसइंटीग्रेशन की तरफ तो नहीं जा रही है। एटलीस्ट उम्मीद हमारी यही है। अच्छा कुछ देर पहले हम जो बात कर रहे थे ना मोशी साहब, आप बात कर रहे थे टेररिज्म फाइनेंसिंग की, तो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि एक मेरे ख्याल 2 हफ्ते पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार में एक खबर छपी थी, और ये थी जो साद अजीज़ और सफूरा गोट की जो पूरी नेटवर्क है। अच्छा उस
آرٹیکل میں یہ کہا گیا تھا کہ جو فنڈ ریزنگ تھی وہ خواتین کا کام تھا ان دیٹ گروپ, اور وہ کیسے ہوتا تھا, ایس ایم ایس کے ذریعے ہوتا تھا کہ جی امانت دے دیں. تو جو چندہ گیدر کیا جاتا تھا چاہے کسی درس میں یا کسی اور ٹیکنیک سے, وہ وہاں پھر ایک مڈل مین کو آگے دیا جاتا تھا. اب اس کو آپ کیسے مانیٹر کریں؟ نہیں, بڑا سمپل ہے, کیسے ٹریک کریں؟ آپ ایک چیز کو روکیں گے تو توڑ تو نکل آئے, ظاہر ہے, ہر چیز کا ظاہر ہے, اٹس ویری سمپل, بٹ یو ہیو ٹو میک اٹ ڈیفیکلٹ. یہ مین چیز یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو توڑ کرنا چاہتے ہیں, جو واقعی سرچشمے پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں, انہیں ڈیڑھ ہوشیار ہونا پڑے گا جو پیسے دیتے ہیں ان سے, ورنہ یہی ہوگا کہ شیڈو کا شیڈو چیز کر رہا ہوگا, اور آپ کو جہاں خبر ملے گی وہاں آپ چھاپا مار دیں گے, لوگ پکڑ لیں گے, اور باقی جگہ اسی طرح ہوتا رہے گا. تو ذہن انوینٹیو ہونا چاہیے, ری ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑنا. چلو سب سے پہلے دوبارہ میں یہ بات کروں گا, ڈاکیومنٹڈ اکانومی. آپ کو ڈاکیومنٹڈ اکانومی مہنگی اور اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ عادت سے مجبور ہوں یار, مطلب کیا کریں, ڈاکیومنٹڈ نہیں ہونا چاہیے. انگریزی اصطلاحیں استعمال اب آپ کہیں گے سینسس بھی نہیں ہونا چاہیے, میں سینسس کی بات کروں گا, آپ اندازہ ہے کہ اس اجازت دے ملک دیں میں کہ کتنی آبادی کے بینک اکاؤنٹس ہیں؟ مجھے تو ملک کی آبادی کا ہی نہیں پتا سر, سینسس ہی نہیں ہوا. کیا بات کر رہے ہوئے یار. جی مبشر. وسعتاً زرار اگر آپ مجھے موقع دے, ورنہ میں آپ کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو وفاق صوبوں کے ساتھ کرتا ہے, تو لہٰذا مجھے بات کر لینے دیں تھوڑی سی, اگر آپ چاہتے ہیں کہ مطلب آپ جو ہے نا آپریسڈ نیشنز میں نہ چلے جائیں. میں صرف ایک بات کر رہا تھا, عدنان سمیع خان والی جو خبر آج چل رہی تھی چینلز کے اوپر کہ جناب ان کو بھارتی نیشنلٹی مل گئی ہے اور شرم کا مقام ہے. بھائی اٹ واز ہز انڈیویجول ڈیسیجن. تو ہم لوگوں, میں نے بہت سے ٹی وی چینلز پہ دیکھا, کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب اس کے باپ کو ستارہ جرأت ملا اور اس نے اس کو مٹی میں ملا دیا اور وہ کر دیا. بھائی اٹس انڈیویجول چوائس. وہ پاکستانی شہری کے ساتھ ساتھ برطانوی شہری بھی تھا, اس نے وہاں کی اگر نیشنلٹی لے لی تو کوئی ایسا برا کام نہیں کیا. دیٹس ہز انڈیویجول چوائس. سو وائی وی ٹرائی ٹو, کہ ہم اتنا زیادہ کیوں وہ اس کے بارے میں ٹچی ہو جاتے ہیں. اس کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے کہ جیسے کوئی برطانیہ کی شہریت لے لے یا امریکہ کی لے لے, کینیڈا کی لے لے. میں بالکل مختلف پوائنٹ آف ویو ہے. میرا خیال ہے کہ یہ آئی ایس آئی کی چال ہے, آئی ایس آئی نے اس کو بھیجا ہے بھارت کو تباہ کرنے کے لیے. دیٹ از مائی پرسنل ویو آن دس. دیکھیں یہ آپ کا جو پروگرام ہے نا, یہ انڈیا میں نہیں دیکھا جاتا, صرف انٹرنیٹ ہے, پاکستان میں بھی پوری جگہ نہیں دیکھا جاتا. لہٰذا آپ کے ان انکشافات کا کم از کم ان کی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا جنہیں آپ یہ میسج پہنچانا چاہ رہے ہیں. عدنان سمیع خان نہیں, ان کی صحت تو ویسے بہت ماشاءاللہ بہتر ہو گئی ہے سر, آپ نے دیکھا ہے انہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو راحت فتح علی خان صاحب کا بھی ایک ایپیسوڈ ہوا ہے. راحت فتح علی خان گئے حیدرآباد میں کانسرٹ کے لیے, تو انہیں کہا گیا کہ آپ کی ٹیکنیکل فلاز ہیں تو آپ واپس چلے جائیں دبئی, اور وہاں سے دوسری فلائٹ لے کر دہلی آئیں, اور وہاں سے آپ حیدرآباد آئیں تو ہم آپ کو گانے کی اجازت دیں گے. تو مطلب یہ اٹ شوز کہ ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان ابھی کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بد اعتمادی کی فضا قائم ہے کہ ہم ایک اتنے نون سنگر کو صرف ٹیکنیکل فلاز کے اوپر جو ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی واپس دبئی چلے جاؤ. ہاں, لیکن یہ پروگرام جو ہے ہم ماتم پہ نہیں ختم کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ پرابلمز رفتہ رفتہ. ایک نوٹ پہ میں ختم کر سکتا ہوں اجازت ہو. 2016 ہے, ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چلی تھی, لائکلی 2016 ہیڈ لائنز. ایک اس میں ایک ہیڈ لائن ہے جس سے میں 100% اگری کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ میں کیا کہنے والا ہوں. ذرا دکھائیں جی ڈونلڈ ٹرمپ کیا ہوگا اس سال میں. جی, ٹرمپ ونز ان لینڈ سلائڈ 2016. ہو سکتا ہے کہ اس سال ہمیں یہ دن بھی دیکھنا پڑے. چونکہ ٹرمپ آپ کے دوست ہیں لہٰذا ذرا ہٹکے میں صرف 2 رہ جائیں گے موسٹ لائکلی, 2 میزبان, ایک تو چلا ہی جائے گا امریکہ میں. میری پابندی سر, مسلمان کیسے جائیں گے امریکہ ٹرمپ کی پریزیڈنسی میں. چلے چھوڑے جی, یہ باتیں ہوتے رہیں گے. شو کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. ہم آپ کو ملیں گے اب منڈے کو 11 بجے اسی ٹائم.